بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا ظہور ان قریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے، یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 یا 47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے اسے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیادی ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اسی لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے رونما ہوگا۔ نمبر 1، پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ نمبر 4، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ نمبر 11، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی میدان میں آئیں گے اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ نمبر 12، پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ نمبر 16، پھر عرب بھاگ کر مدینہ اور مکہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 17، پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچا لے گا۔ نمبر 18، پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے کے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی۔ پھر فرمایا وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا تو بھی ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیج ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔
लेकिन यहीं पे खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। उनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीस मुबारका के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। अरब में वो रोमी जो दज्जाल से मिले होंगे उन पर 3 जगहों से शबखून मारेंगे, उनमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मकाम लत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का स्याह झंडे वाले कत्लेआम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतुहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा, यानी कुफ्र सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोजे कयामत से कबल ही तबाह बर्बाद न कर दें। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि कोहे दूर पर जाकर किला बंद कर दें। याजूज माजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला उन पर अपना कहर नाजिल करेगा और उन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक होंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन व अमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा, जिहाद खत्म हो जाएगा, तलवारें दरांतियां बन जाएंगी, शैतानियत तबाह हो चुकी होगी और शैतान को जो कयामत तक की मोहलत दी गई थी खत्म होगी। फिर एक नर्म हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। एक हबशी टेढ़ी पिंडली वाला, नीली आंखों वाला ठिंगड़ा खाना काबा को गिराकर पत्थर समंदर में फेंक देगा, गलाब जला देगा और खजाना घर ले जाएगा। फिर कयामत का मरहला शुरू होगा और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। फितना दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुमे के रोज सूरह कहफ की तिलावत लाजमी करें। गुजारिश है कि इस कीमती मालूमात को अपने तक महदूद न रखें। इस मालूमात को इकट्ठा करने में हमें 4 साल की मेहनत लगी है। कयामत कब आएगी कोई पता नहीं, तो क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है? असल इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। बेशक हमें तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, गौर व फिक्र करना है, खुद को और नस्लों को इस फितने से बचाना है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुस्लिमा को दज्जाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए ताकि दूसरे मुसलमानों का भी फायदा हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।